خوش ہوئیں گے کیونکہ ذرا قریب آ جائیں گے. خان صاحب بڑے اچھی طرح سیٹل ہو گئے تھے. وہ کہہ رہے تھے میں اب یہاں ٹھیک ہوں, مجھے نہ ہٹانا. تو یہ تو لائرز کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اسلام آباد کورٹ کے جو کیسز ہیں وہ اڈیالہ میں جو ٹرانسفر اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد کے کیسز ہیں. لیکن خان صاحب تو خود ہر دفعہ کہتے تھے کہ ہم تو سیٹلڈ ہیں, وہ سیل میں سیٹلڈ ہوں, میں آرگنائزڈ ہوں. تو اب انشاءاللہ ذرا قریب آ جائیں گے اگر جج صاحب نے آرڈر اب دے دیا تو. آج ایک اور فیصلہ محفوظ کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ یہ ان کیمرہ ہوگی یا اوپن ہوگی, تو فیصلے محفوظ کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, وہ میں نے بھی بیٹھ کے وہ لا پڑھا ہے ابھی. آپ کو پتا ہے لا ہمیں سمجھ نہیں آتا, لیکن وہ تو مجھے بھی سمجھ آ گیا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور اب یہ ایک اور چیز میں پھر سے بتا دوں, یہ پہلے بتائیں سیکرٹ رکھنا کیوں ہے ہم نے. آپ سارے ایک سوال پوچھیں کہ سیکرٹ کس چیز کو رکھ رہے ہیں. ہم سیکرٹ وہ چیز رکھ رہے ہیں جو ڈونلڈ ڈیو نے کہی تھی. کوئی ہماری کوئی سیکرٹ یا کوئی ہم نے اپنی سیکرٹ کوئی خان صاحب نے نہیں باہر بتائی. انہوں نے جو ڈونلڈ ڈیو نے امریکن نے کہا تھا, انہوں نے اپنے لوگوں, انہوں نے سمجھا کہ ہمارے لوگوں کا رائٹ ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈونلڈ ڈیو نے کیا کہا تھا. جو پاکستان کے کو سب کی زندگیوں کو جس کا اثر ہوا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ چیز لا تو اپلائی نہیں کرتا جس کے تحت سائفر کا کیس بھی ہو رہا ہے. یہ تو ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہے. اگر ڈونلڈ ڈیو کے لیے یہ ہو رہا ہے تو میں تو 20 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ڈونلڈ ڈیو کو, میں تو لائرز کو کہا ہے کہ آپ کورٹ میں ریکویسٹ کریں کہ ڈونلڈ ڈیو کو یہاں بلائیں اور آ کے یہاں بتائے کہ اس نے کیا کہا تھا. ہم اس کے لیے کورٹ بھی بند کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ڈیو کی بات نہ کسی کو پتہ چل جائے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. آپ کا بنجا احسان نیازی فوج کی تحویل میں ہے, کیا کہیے گا اس بارے میں؟ دیکھیں اس وقت ویسے اس نے جو اقدام کیا ہے اس کو آپ کنڈیم کرتی ہیں, جیسے اس نے جنرل صاحب کی یا کسی کمانڈر کی وردی لڑائی. دیکھیں جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ہیں. ہم نے کسی میں ایسی چیزوں میں تو ہم آپ کو پتہ ہے کہ یقین بھی نہیں رکھتے. ہماری فیملی بھی نہیں. اور سب ہمارے بچے ہیں, وہ بھی یہ سارے بچے ہیں. لیکن آگے اگر وہ ٹیررزم کے اندر آ جاتا ہے تو یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے ہو گیا. میم یہ بتائیے گا, ٹی وی پر کیسرائیاں چلتی ہیں, بڑے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس نیز میں پہنچانے میں ان کے گھر سے مداخلت ہوتی تھی. دیکھیں میری بات اس بارے میں کیا کہیے گا ان تجزیہ کاروں کے لیے؟ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ ایک اتنا بڑا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے کیا مانگا ہے؟ اس نے الیکشن مانگے ہیں. اس نے بدلے مجھے بتائیں مانگا کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کانسٹیٹیوشن کے مطابق عمران خان نے کیا ہے. ایک چیز بتا دیں جو اس نے پاکستان کے لا کے باہر کی ہو, ایک چیز, پھر آپ بات کریں. اس نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسمبلی اس کا رائٹ بنتا ہے, ساری دنیا میں ہی ہوتا ہے. کئی ملکوں میں تو 3 دفعہ اسمبلیاں توڑ کے, انگلینڈ میں دیکھا تھا پرائم منسٹر ہٹتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. اگر اس نے عمران خان کا یہ حق نہیں مارا جا رہا, یہ لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے. ووٹ کس کا ہوتا ہے؟ لوگوں کا. جب آپ الیکشن نہیں ہونے دیں گے تو میرا اور آپ کا ووٹ کا حق لیا جا رہا ہے, اور ہمیں اپنے الیکشن 90 دن میں چاہیے. ساری دنیا کو پتہ ہے ہماری کانسٹیٹیوشن کہتی ہے, تو کس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کو. تو جب آپ بات کرتے ہیں تو سوال بھی اچھا کیا کریں. اچھا, اس میں کوئی آپ الیکشن کا مانگ رہے ہیں لیکن آپ نے فیصلہ کر لیا کہ الیکشن ہوں گے لیکن اس میں عمران خان یا بلہ نہیں ہوگا, اس پہ کیا کہیں؟ میری بات سنیں, یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. عمران خان کو آپ کسی کے دلوں سے نکال دیں گے, اور کس وجہ سے آپ عمران کو نااہل کریں گے؟ آپ یہاں زبر زیر پیش ڈھونڈ رہے ہیں, عمران خان کو نااہل کریں گے. 6 سال گزر گیا, 1.5 سال گزر گئے, ابھی تک اگر ہوتا کچھ تو ابھی تک پیش نہ ہو جاتا. اب کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں؟ اب سائفر ڈھونڈ لیا کہ ڈونلڈ ڈیو کی باتیں پاکستان کو کیوں بتا دیں. ڈونلڈ ڈیو کو ہم بچانے کے لیے اس وقت خان صاحب, ہمارا اتنا بڑا لیڈر جیل میں 1.5 مہینے سے اس لیے بیٹھا ہوا ہے, اتنا بڑا آدمی, کیونکہ ڈونلڈ ڈیو کی بات خان صاحب نے اپنے لوگوں کو بتا دی.